دوست احباب رشتہ داروں کو سب کو ترغیب بھی دیجیے، اور اگر آپ کے اس حلقے سے مجلس کا امیدوار نہیں ہے تو بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا ضرور کریے، اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ کے جاننے والے، آپ کی جان پہچاننے والے، آپ کے بزرگ، آپ کے رشتہ دار ضرور اس اسمبلی حلقے میں رہتے ہوں گے۔ آپ کم سے کم ان سے ایک نہیں بلکہ 5-6 مرتبہ فون پر بات کر کے ان کو بار بار ترغیب دیجیے کہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نشان پتنگ ہوگا، وہ بھی ان کو بتائیے تاکہ لوگ ابھی سے ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اختر الایمان صاحب کو پورا بہار پردیش کا مجلس نے صدر بنایا ہے، اور ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم نے پہلے اپنے سیاسی سفر کا ایک چھوٹا سا قدم بہار میں رکھا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ سیمانچل میں جو پسماندگی ہے، جو خواندگی کا تناسب ہے، جو غربت ہے، میرا ماننا یہ ہے، اور کئی نہ صرف میرا بلکہ جو بڑے بڑے معاشیات کے ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اس علاقے کو ڈیلیبریٹ، جان بوجھ کر اس علاقے کو پچھڑا رکھا گیا، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ پٹنہ میں بہار پردیش کی ریاستی اقلیتی کمیشن نے 2005 میں ADRI نامی ایک بہت بڑی سنستھا ہے، تنظیم ہے، اس کے ذریعے سے پورے بہار کے مسلمانوں کا ایک سروے کروایا گیا، اور وہ لوگ 22 ضلعوں کا دورہ کیے، جس میں سیمانچل کے چاروں 4 ضلع بھی شامل تھے، اور اپنی رپورٹ اس وقت حکومت کو دی۔ اس میں کہا کہ گاؤں کے علاقے میں، دیہی علاقوں میں قریب 50% اور شہری علاقوں میں قریب 45% مسلمان جو ہے دن میں 23 روپے نہیں کما سکتے۔ یہ 2005 کی بات ہے، اور پھر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 50% بہار کے مسلمان روزمرہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ مقروض ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ADRI کی رپورٹ ہے جو بہار کی ریاستی اقلیتی کمیشن نے ان کو کہا تھا، جو 38 ضلعوں میں سے 20 یا 22 ضلعوں کا دورہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے بہار میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ، خواندگی کا تناسب کیا ہے؟ سب سے کم ہے، 42%، صرف 42%۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر پھر ان چیزوں کو، ان کمزوریوں کو دور کرنے کا کیا راستہ ہے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ بہار میں مسلمانوں کی آبادی 2011 کے جو اعداد و شمار آئے، قریب 17%۔ پورے بہار پردیش کی آبادی 10 کروڑ 40 لاکھ، اس میں سے 1 کروڑ 75 لاکھ مسلمانوں کی آبادی، 1 کروڑ 75 لاکھ جو مسلمانوں کی آبادی ہے، جو 17% پر مشتمل ہے۔ کتنے گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ہوں گے؟ 7% بھی نہیں، یعنی نوکری بھی نہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے، گروپ A میں تعلیم کی ضرورت ہے، گروپ B میں، گروپ C میں، گروپ D میں بھی نہیں۔ چپراسی کی نوکری بھی ہم کو نہیں مل سکتی وہاں پر۔ اور سیاسی جو ہماری نمائندگی کا موقف کیا ہے بہار پردیش میں؟ اب موجودہ اسمبلی میں ہمارے صرف 19 مسلم MLA ہیں، جو 7% ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی 7، جبکہ آبادی 17% ہے، اور اس کے لحاظ سے قریب 40 مسلم MLA ہونا بہار اسمبلی میں۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری ہندوستان کی جمہوریت یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اگر بھینس ہے تو چارہ بھی کھا لے گی۔ تو ہماری آواز نہیں ہے،
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جب سیمانچل کی ہم بات کرتے ہیں، پورے سیمانچل کی آبادی 1,05,00,000 2011 کے اعداد و شمار جو ہے، جس میں سے قریب 50 لاکھ مسلم اقلیت کی آبادی. تو یہ ADRI کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا کیونکہ زیادہ تعداد میں مسلمان سیمانچل میں بستے ہیں، اسی لیے اس کو پچھڑا رکھا گیا. تو آج مجلس نے یہ فیصلہ لیا کہ الیکشن میں ہم سیمانچل کی انصاف کے لیے، سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہم اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے، تاکہ بہار کی ایوانی اسمبلی میں جب ہمارے نمائندے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں اور آپ کے ووٹوں سے کامیاب ہوں گے تو وہ بہار پردیش کے سیمانچل کی پسماندگی کے بارے میں آواز اٹھائیں گے، سیمانچل سے انصاف کا مطالبہ کریں گے. اور جب آواز اٹھے گی، جب لڑائی ہوگی جمہوری انداز میں، تو حکومت مجبور ہوگی. اور یہ جو اعداد شمار نکالے گئے، جو اختر الایمان نے اپنے ایک چھوٹا سا کتابچہ نکالا، یہ آپ کی نظروں سے گزرا نہیں معلوم مجھے. یہ ہوگا تو اس کو زیراکس کروا کر لوگوں میں دیکھیے، پڑھیے اس میں. اور اس کو جب میں پڑھا اور میں جو ADRI کی رپورٹ پڑھا، سچر کمیٹی پڑھا، حکومت ہند نے 2008 میں ہندوستان کے 90 اقلیتوں پر مشتمل ضلعوں کا ایک بیس لائن سروے بھی کیا تھا، اور رپورٹ بھی میرے پاس ہے، جس میں سیمانچل کے چاروں ضلع بھی شامل ہیں. یہ جو لیٹسٹ اعداد و شمار اختر الایمان نے RTI رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ سے نکالے، جو مجلس پر الزام لگا رہے کہ مجلس ووٹ کٹوا، مجلس BJP کو کامیاب کرنے جا رہی ہے. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارے پورے الزامات بحث کی خاطر میں مان لیتا ہوں، آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں. 15 سال RJD کی حکومت، 10 سال نتیش کی حکومت. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ کی حکومت میں آخر فائدہ کس کا ہوا؟ اگر آپ ساری دنیا میں یہ باجا بجا رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوا، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، سیمانچل میں یہ جو کتابچہ نکالا گیا، جس میں کیمور ایک ضلع ہے بہار میں، جس میں کل آبادی 1,60,00,000، یہاں پر ہائی اسکول ہے 56، وہی کشن گنج میں وہی آبادی ہے 16 لاکھ، کشن گنج میں وہی آبادی ہے، اور اسکول صرف 25 ہے. یہ تو میں تو نہیں روکا تھا نا، ہم تو جا کر نہیں بولے، آپ تمام نے تو نہیں کہا کہ مت کھولو اسکول. کون دنیا میں بولے گا کہ اسکول مت کھولو؟ پورنیہ میں دیکھیے، بیگوسرائے میں آبادی جو ہے 2,29,00,000، اور پورنیہ میں 32 لاکھ ضلع میں. بیگوسرائے میں 85 کے قریب ہائی اسکول، اور پورنیہ میں خالی 58. یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اسکول نہیں ہوگا تو بچے کیا کریں گے؟ بچہ مزدوری کریں گے، بچے پڑھیں گے نہیں، اور غربت کا سائیکل چلتا رہے گا. 1 نسل، 2 نسل، 3 نسل، 4 نسل، 5 نسل غربت میں، قرضوں میں ڈوبے رہے گی. اور پھر اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا کہ ٹیکنیکل میڈیکل کالج نہیں ہے. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اسکالرشپ دینے کی بات آتی ہے، اراریا کو صرف 45 لاکھ روپے ملے اسکالرشپ میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور نلندہ کو 9 کروڑ روپے. کہاں 45 لاکھ، کہاں 9 کروڑ؟ وارے نتیش، تیرا انصاف. ہم ہی کمیونل نظر آتے ہیں، ہم ہی خراب نظر آتے ہیں ان کو، مگر ان کے جو فیصلے ہیں، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ آپ دیکھ لیجیے، پری میٹرک تھا، پوسٹ میٹرک آپ دیکھ لیجیے، اراریا کو 2 کروڑ اور نلندہ کو 12 کروڑ.
یہ کیوں 12 کروڑ ہے؟ کیونکہ کوئی پوچھنے والا، اگر افضل الایمان کے ساتھ ہمارے اراکین اسمبلی کامیاب ہو کر جا کر پوچھیں گے کہ آپ برابری کے مساوی طور پر سب کو اسکالرشپ دیجیے، یقیناً ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی آواز اٹھانے والا ہے، اب تک کیا تھا کہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں، ہر چیز ان کے ہاتھ میں، اب ہم کو یہ حالات بدلنا ہے میرے بھائی، اور اس کے لیے ہم کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے۔ جس دن ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں گے، یقیناً انصاف شروع ہوگا۔ کوئی لڑنے والا ہوگا بہار کی اسمبلی میں تو یقیناً ان کو معلوم ہوگا، اور پھر یہ جو ہم پر الزام لگا رہے، اس میں کوئی دم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا ہے، آپ کے درمیان میں دیکھا ہوگا ٹی وی اخبارات میں آیا، میں نے کہا ہے کہ جہاں سے ہمارا امیدوار نہیں ہوگا بی جے پی کے خلاف ووٹ دیجیے، ہرائیے بی جے پی کو، سیکولر پارٹی ہے، سیکولر جو امیدوار ہے اس کو کامیاب کریے۔ مگر ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پورے بہار میں لے کر جائیں گے اس سوچ اور فکر کو، یقیناً پورے بہار میں نہیں بلکہ پورے ملک میں لے کر جائیں گے لوگ یہ کہتے ہیں، ہم سے پوچھتے کہ آپ بہار اچانک کیسے یاد آ گیا آپ کو؟ میں نے کہا کیوں، آپ کو تکلیف ہے کیا؟ ہم پٹنہ پرسوں گئے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ جے ڈی یو کے ایک بڑے ہیوی لیڈر ہیں، ان کے جسمانی بڑا ماشاءاللہ کافی، تو پلین پٹنہ میں لینڈ ہوا تو بولے کہ آپ کا ویلکم ہے پٹنہ کی سرزمین میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ فلاں کی سرزمین ہے۔ میں نے کہا دیکھیے صاحب آپ چھیڑخانی کیے مجھ سے۔ بولے نہیں ہم ایسا نہیں۔ بولا سنیے، یہ فلاں کی سرزمین، بولیے شیر شاہ کی بھی سرزمین ہے۔ آپ کا ہم ویلکم کر رہے ہیں، تاریخ میں ہم پہلے آئے آپ بعد میں آئے۔ بولے یہ آپ کی زبان سے پریشانی ہے ہمارے کو۔ بولا ہر چیز سے پریشان ہوں گے۔ میں پلین میں خاموش بیٹھا تھا، آپ مجھے بول کر بولے پلٹ وہی سی جی یہ فلاں کی سرزمین ہے، آپ کا ویلکم۔ میں آپ کو دیکھ رہا، 1.5 گھنٹے فلائٹ میں بیٹھا، میں دیکھا آپ کی طرف، میں خاموش اخبار پڑھتے بیٹھا تھا۔ لیکن آپ کو کوئی دوسرا نام نظر نہیں آیا؟ میرا نہیں نظر آیا۔ آپ کو نام نظر آیا، میرے کو یہ نام نظر آیا۔ تو یہ چاہیے، ان کو ہر چیز میں بولنا پڑے گا، اور پھر یہ بولنا کہ یقیناً ہم بی جے پی کے خلاف ہیں، ہم بی جے پی آر ایس ایس ان کی سوچ اور فکر، ہندوستان کے جو سیکولرزم کا نظریہ اس کے خلاف ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک آزاد ہو کر 70 سال ہو چکے ہیں اور ہم صرف ووٹ ڈالنے کی مشین ہیں کہ ان کو ووٹ ڈالیں، ان کو کامیاب کریں، یہی کامیاب ہوں گے، یہی منسٹر بنیں گے، یہی چیف منسٹر بنیں گے، کبھی یہ نہیں بنیں گے تو وہ بنے گا، کبھی وہ نہیں بنے گا تو بیٹا بنے گا، داماد بنے گا، کہاں تک جائیں گے؟ آخر کیا ہم یہی اسی لیے ہمارا کام ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج آپ کے پاس ایک آپشن ہے، کل تک آپ کے پاس مجبوراً آپ کو ایک ووٹ ڈالنا پڑتا تھا، آج آپ مجبوری کی حالت میں بھی ووٹ نہیں ڈال سکتے انشاءاللہ۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے۔ ہم سیمانچل میں سے مسلمانوں کی کہاں بات کر رہے ہیں، ہم تو پورے سیمانچل کی بات کر رہے ہیں۔ آج تک میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ دے جو مجلس نے کہا کہ ہندوستان کے دستور، ہندوستان کی آئین کے آرٹیکل 371 کے تحت ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے، سیمانچل کی ترقی کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کونسل بنے گا تو یقیناً صحیح فوکس ہوگا، ترقی ہوگی۔ آپ دیکھیے جو حیدرآباد سے آپ بیدر جاتے ہیں، بیدر کے راستے میں جو پرانا حیدرآباد کا علاقہ ہے، اس کے لیے بھی ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا گیا، اس کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے تاکہ جتنا پیسہ حکومت کا آئے گا، جو ٹیکسز میں آئے گا، وہ مساوی طور پر، ایکولی طور پر تمام سیمانچل کے علاقے میں استعمال ہوگا۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الزام بی جے پی بھی ہم پہ گالی دے رہی، کانگریس ہو یا آر جے ڈی جے ڈی یو ہو۔ ہم پٹنہ میں آج تک کے پروگرام میں گئے، وہاں پر جے ڈی یو کے ایک اسپوکس پرسن ہم سے سیمانچل کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ وہی شخص تھا جس نے ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ پیسے لیے۔ بولا کہاں پیسے لاؤ؟
اللہ پیسے دو ہم کو، اللہ الزام لگانا کیا بات ہے؟ تو خیر وہ گفتگو ہوگی، بعد میں تو بولا کیا آپ ہماری بے عزتی کر دیے، ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرا اب ہوگا انشاءاللہ، اب ہوگا۔ یعنی غرور اتنا کہ ہم کو کیسا بولے، کیا سرخاب کے پر لگے ہیں، تم آسمان سے گرے؟ اچھا کو بولے ہم تم کو کہاں بچے؟ تو اسی لیے ہم کو اپنے مسائل کو بے باک طریقے سے رکھنا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ دلوں کو موڑنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یقین جانیے ہم پورے اخلاص کے ساتھ سیمانچل میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا ایجنڈا بدلے۔ دھوکہ ہوتا ہے ہم سے، کبھی افطار کی دعوت کر کے دھوکہ دیا گیا، کبھی سر پر ٹوپی پہن کر دھوکہ دیا گیا، کبھی سر پر ٹوپی نہیں پہن کر دھوکہ دیا گیا، کبھی ناٹک کی باتیں کر کے دھوکہ دیا گیا۔ یہ اب ڈرامہ بازی ختم کرنا ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ اگر آپ ان اسمبلی حلقے جات سے جہاں سے مجلس کا امیدوار ہوگا تو تکلیف اٹھائیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جائیے، ٹرین میں جانتا ہوں لمبا سفر ضرور ہوگا، مگر آپ کے وہاں جانے سے یقیناً وہاں کے مقامی لوگوں میں جوش آئے گا کہ دیکھو حیدرآباد سے اتنا دور سے ہمارا بھائی یہاں پر آ کر ہم کو ترغیب دے رہا ہے کہ اب ہم اپنی پارٹی کے لیے ووٹ ڈالیں۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل کی غربت کو، میں دیکھ چکا ہوں، محسوس کر چکا ہوں، یہ نہیں بلکہ پورے بہار کی غربت کو میں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کیسے جب یہاں پر بچے مزدوری کے تحت جو بچوں کو حیدرآباد سے پولیس لے کر بھجا رہی تھی، اس میں کہاں کے بچے تھے؟ پورے 11-12 سال کے بچے ہیں۔ میں کئی مرتبہ ایئرپورٹ دلی جاتا ہوں پارلیمنٹ کے کام کے لیے، یا پارلیمنٹ کا سیشن رہا، اور ایئرپورٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوڑنے آتے ہیں کسی کو، کوئی ماں آتی ہے اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر، کوئی بہن آتی ہے اپنے والد کو لینے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، تو ایک جذباتی منظر ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ۔ جب میں یہ بچوں کو لے کر جا رہے تھے ریلوے اسٹیشن کو، میرے دل میں بھی خیال آیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی سیمانچل میں، جو اپنے 11 سال کے کلیجے سے، جس کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر اس بچے کو پالا پوسا، 11-12 سال کی عمر میں اس کو بھجاتی ہے کہ جاؤ محنت کرو۔ مجبوری ہے اس کی۔ بتائیے یہ حکمران حکومت کرنے والے یہ کتنے بڑے ظالم، یہ ان کی غلطی۔ اگر وہ وہاں پر اس طرح کا ماحول بناتے تو یقیناً کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی نکل کر جائے۔ 11-12 سال کی عمر میں عزیز دوستو، وہ بچوں کی پڑھنے لکھنے کی، کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے۔ ان بچوں کے میموریز کو، ان بچوں کے تجربات کو لوگ خراب کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے ہم ایک کوشش کرتے ہیں، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ کوشش صرف اس الیکشن تک ختم نہیں ہو جائے گی، الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گی۔ الیکشن کا نتیجہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اچھا آئے گا، ہم کامیاب ہوں گے، مگر ہم پورے بہار میں جائیں گے۔ اور اتر پردیش میں تو ایک یادو پریشانی ہے ہم سے، بہت زیادہ پریشان، اور ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ٹی وی پر آ کر ہم سے پوچھتے وہ آپ کیا کر رہے، ووٹ کاٹ رہے۔ میں بولا تم مجھے مت سمجھاؤ، اپنے سمجھی کو سمجھاؤ۔ سمجھی کو نہیں سمجھائے، اسد الدین کو سمجھائیں گے آگے۔ اسی لیے یہ مسائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں آپ تمام کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر اگر ہم جستجو کریں گے، جدوجہد کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اختر الایمان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی سیمانچل میں ایک نئی تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، جو ہمارے بھائی یا بزرگ یا علماء دوسری پارٹیوں میں ان کی عزت کرتے ہیں، یقیناً ان کی عزت کرتے رہیں گے، مگر آج ایک موقع آیا ہے جس میں ہم کو کامیاب کرنا ہے۔ بی جے پی کو انشاءاللہ تعالی لڑیں گے، مگر کب تک ہم کو ڈرائیں گے تم بی جے پی سے؟ ہم بی جے پی سے نہیں ڈریں گے، نہ ان سے ڈریں گے، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہیں، ہم صرف اللہ سے امید رکھنے والی قوم ہیں۔ ہم اللہ پر توکل کر کے زندگی کے مرحلوں کو فیصلے کرتے آئے ہیں، اسی لیے ہم کو اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ کرنا ہے، اپنے بازوؤں پر پورا بھروسہ کرنا ہے، اپنے سوچ اور فکر پر پورا بھروسہ کرنا ہے، اور اپنی جماعت کو کامیاب کرنا ہے۔ میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں
کہ اختر الایمان کامیاب ہوں گے، اراکین اسمبلی کامیاب ہوں گے، تو یقیناً بہار پردیش میں جس طرح 1990 میں یاد رکھیے لالو کامیاب ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ نیا دور کا آغاز ہو رہا ہے. وہ نیا دور کا ضرور آغاز تھا، مگر جو امیدیں وابستہ تھیں 1990 میں لالو کی کامیابی کی امیدوں پر نہیں اترے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2015 میں ایک نئے دور کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پورے بہار کے مظلوم عوام کی، پورے بہار کے دلت عوام کی، پورے بہار کے پچھڑے پسماندہ عوام کے ایک نئے دور کا ہم آغاز کریں گے، اور ایک نئے انصاف کا ایک دور شروع ہوگا، تاکہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں یہ ہماری کوئی آواز بن رہا ہے، ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے، ہمارے تکالیف کو اپنی زبان سے بہار کی اسمبلی میں دہرا رہا ہے. یہ ہم چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے حیدرآباد میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو، یہ آپ کر سکتے سیمانچل میں محنت جستجو 20-22 سال کے بعد میڈیکل انجینئرنگ کالج بنا، دواخانے بنے، تمام ادارے بنے. یقیناً ہم کر سکتے وہاں پر، مگر سیاسی طاقت کی ضرورت ہے. سیاسی طاقت ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ تعالی تو یقیناً ہم تمام مرحلوں کو طے کریں گے، اپنے مسائل کو حل کریں گے، اپنے غربت کے جو خاتمہ ہے اس کی پوری کوشش کریں گے. اسکول کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے. عجیب بات ہے کہ پورے بہار میں دوسرے قوموں کے پاس کم سے کم 2 ایکڑ 2.2 ایکڑ ہے، مسلمان کے پاس 1.5 ایکڑ بھی نہیں. بتائیے آپ کیا ہے اس میں؟ سیکولرزم کمیونزم کہاں سے آ جاتا ہے؟ دوسرے ترقی کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ترقی کرنا چاہیے نا. صرف ایک ہی سوشل جسٹس کے نام پر صرف ایک ہی باجا بجائیں گے، یہ باجا اب نہیں بج سکتا. آپ کو اپنے مقدر کے فیصلے اب آپ کو کرنا ہے. اسی لیے پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جن اسمبلی حلقے جات سے مجلس کو امیدوار رہیں گے، آپ ضرور تکلیف اٹھائے، تکلیف ضرور ہوگی، مگر ضرور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ جائیے، اپنے ووٹ کا استعمال کروائیے، اپنے دوست احباب کو بولیے، رشتہ داروں کو بولیے، دعاؤں کا اہتمام کرائیے، کیونکہ اللہ ہی ہم کو کامیاب کرنے والا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، اراکین اسمبلی جائیں گے. ہم پوری جدوجہد کریں گے، گاؤں گاؤں جتنے گاؤں میں پھریں گے، جا کر ان تمام سے ملاقات کریں گے. جتنی طاقت، جتنی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہم ضرور کوشش کریں گے تاکہ ہماری آواز بہار اسمبلی میں جائے اور وہاں پر کامیابی ملے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہماری صحیح کامیابی ہوگی، تاکہ ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے جس میں تمام سیمانچل کے بسنے والے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، یا ہندو ہمارا اوبیسی بھائی ہو. ان تمام کی آواز بننا ہے. بتائیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان سوالوں، کس بنیاد پر یہ لوگ ووٹ مانگیں گے؟ اقتدار پہ بی جے پی بھی رہی، اقتدار پہ نتیش رہے، اقتدار پر لالو رہے، اور کانگریس تو برسا برس رہی. بھاگلپور کے فساد کے بعد بہار کے مسلمان نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں کانگریس. بھاگلپور کا بدترین فساد کے بعد، مگر بھاگلپور کے فساد کے بعد فوربس گنج کا فساد بھی ہوا، فوربس گنج کا فساد بھی ہوا، بربریت ہوئی وہاں پر. میں بتا نہیں سکتا، میں جانتا ہوں کیا کیا ہوا. مگر یہی چیزیں میرے عزیز دوستو کہ اس کے لیے ایک سیاسی آواز کی ضرورت ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ایک آدمی کیا کرے گا، 2 آدمی کیا کریں گے، 3 آدمی کیا کریں گے. میرے بھائی، سوال تعداد کی نہیں ہے، سوال اخلاص کی ہے، سوال جذبے کی ہے، سوال انسان کی سوچ اور فکر کی ہے. سوال انسان، اگر کوئی انسان میں اس میں اس بات کا فخر ہوگا کہ ہاں میں غیور عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو بڑے بڑے سورما اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم ایک آدمی کیا کر لو گے پارلیمنٹ میں. میں نے کہا میں ایک نہیں ہوں، میں ایک نہیں ہوں، میں کروڑوں لوگوں کا نمائندہ بن کر یہاں پر کھڑا ہوں. اور تم کو نظر میں ایک آتا ہوں، میں تم کو نظر تو ایک آتا ہوں، مگر تم نہیں جانتے کہ میرے پیچھے کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں، کتنے لوگوں کی طاقت ہے، کتنے لوگوں کے جذبات کو میں ترجمان کرتا ہوں. اسی لیے ہم کو ان تمام کو ایک جواب دینے کا موقع ہمارے پاس آیا ہے. آپ کب تک ان لوگوں کو اپنا استحصال کرتے رہیں گے؟
ہم اپنے آپ کو اس سال سے بچائیں گے. اور یہ بی جے پی یہ کیا کر رہی ہے؟ پیکیج پیکیج پیکیج. کیا ہے پیکیج میں؟ پیکیج بات کرے گی. پیکیج وہ دیے کیا دیے؟ کہاں ہے پیکیج؟ کب آئے گا پیکیج؟ تباہ و برباد ہو گئے ہم خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک، مگر پیکیج کی بات کر رہے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے کہ ہندوستان کے دستور پر ایک منسٹر حلف لیتا ہے، اوت لیتا ہے، اور یہ کلچرل منسٹر ہے یا انکلچرڈ منسٹر؟ ہندوستان کا تہذیبی منسٹر کہتا ہے کہ کلام مسلمان ہونے کے باوجود وفادار تھے. کیا بات ہے؟ کیا تمہارے باپ کا ملک ہے کہ ہم 17 کروڑ مسلمانوں کو تم سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا؟ کیا آپ بولیں گے تو وفادار ہیں کیا؟ سن 57 کی جنگ آزادی جب شروع ہوئی، کہاں تھے یہ آر ایس ایس والے؟ محمد علی جناح بہار کو بھی آئے تھے، مگر بہار کے عوام نے وہ جناح کے پیغام کو ٹھکرایا تھا. وہاں پر ادریس برادران نے جو دھوم مچائی تھی میں جانتا ہوں. میرے عزیز دوستو، آج یہ بی جے پی پیغام دے رہی ہے، اور پھر یہ بولنا ہے کہ قرآن اس ملک کی آتما نہیں ہے. ارے میرے بھائی، اس ملک نہیں، قرآن کریم جو ہے دنیا کی تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام. تو اس قرآن کو تو محدود کر ہندوستان تک؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے. کلچرل منسٹر، اگر تم سچے ہو تو اس جیسے ایک آیات بنا کر لاؤ. تمہارے پاس نہ ذہن ہے نہ فکر ہے اس تعلق سے، مگر اس ملک کی آتما جو میں جانتا ہوں، اس ملک کی آتما اس کا سیکولرزم ہے. اس ملک کی طاقت اس کا سیکولرزم ہے. اس ملک کی پہچان اس کا بھائی چارہ کی. اور یہ سنگھ پریوار کے لوگ ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی کہ آپ اپنے پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے اپنی جماعت کے اپنے پسندیدہ امیدوار کو. ہم مذہب کے نام پر ووٹ نہیں پوچھ رہے، ہم سیمانچل کی پسماندگی کے نام پر ووٹ پوچھ رہے ہیں. ہم مذہب کے نام پر ووٹ نہیں پوچھ رہے، مگر سیمانچل کے غریب مسلمانوں کی طاقتور بنانے کے لیے ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم اسلام کے نام پر ووٹ نہیں پوچھ رہے، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بہار کے اسمبلی میں 19 مسلمان MLA کیوں نہیں 40 جیت کر آتے؟ تم 40 کو جتاؤ. چلو ہم جتنے کھڑائیں گے ان پر جتاؤ، ان کو دوسرے جہاں وہاں پر جتاؤ. یہ ہمارا گول بلینک ہے کہ سیمانچل کا ڈیولپمنٹ. اسی لیے میں بار بار ان چیزوں کو دہرا رہا ہوں تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو ایک پیغام لے کر جائیے. اور آپ تمام کی ذمہ داری ہے، آپ تمام کی کوشش ہوگی، آپ تمام کی اجتماعی کوشش سے ہی انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی کامیابی ہوگی. میں الزامات سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں الزامات سے ڈرنے والا نہیں. الزام لگاؤ مجھے، تاریخ گواہ ہے کہ مکہ کی سرزمین گواہ ہے، طائف کی سرزمین گواہ کہ الزامات لگاتے گئے مگر اللہ نے حق کو کامیاب کیا. اللہ نے ہمیشہ حق کو کامیاب کیا، اور انشاءاللہ تعالی حق ہی کامیاب ہوگا. میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جلد سے جلد انشاءاللہ آئے گا. جو لوگ آج مجلس پر الزام لگا رہے ہیں، کل یہی آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہماری تائید کرو تاکہ ہم زندہ رہ سکیں یا اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ سکیں. انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا میرے عزیز دوستو. اسی الیکشن میں آئے گا انشاءاللہ، اسی الیکشن میں آئے گا. جب تک یہ ہمارا ایجنڈا چینج نہیں ہوگا، ورنہ یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ایک مسخرے پنے کی بات کر دو، ہو ہا کرو اور ان کو خوش کرو. اب ہم کو اپنے پیٹ کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، ہم کو اپنے علاقے کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے، ہم کو اپنی آواز کو بہار کے اسمبلی میں بھجانا ہے تاکہ کوئی لڑ سکے، کوئی ان سے بحث کر سکے. ان چیزوں کے لیے آپ کو بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو الیکشن میں جانا ہے. اگر نہیں جا سکتے تو دعا کریے، فون کریے، اور آج کل تو ماشاءاللہ واٹس ایپ کا گروپ بنائیے، سیمانچل حیدرآباد گروپ بول کے بنائیے، دبا کے بھیجائیے میسیجز. ایک دبا کے ایک پرائم منسٹر من کی بات کریں گے تو ہم واٹس ایپ پر اپنی دل کی بات کریں گے، دل کی بات کریں گے. انہوں کی کوئی من کی بات کرتے نہیں معلوم. یعنی آپ سوچئے ان کا ایک ایگریکلچر منسٹر بول رہا کہ راج یوگ سے کہتے انہوں کھیت میں اناج پیدا کرتے ہیں. ہم
योगा एक्सरसाइज सब दोनों बोले राजयोग से पैदावार होती है। अजीब और गरीब है। वजीर आजम बोल रहे कि 5000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी कहते। प्राइम मिनिस्टर साहब 5000 पहले अगर प्लास्टिक सर्जरी थी, सर काट के लगाते थे, आज हमारा एक भी मेडिकल कॉलेज दुनिया के 10 बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है। सीमांचल में तो है ही नहीं दवाखाना, हमको प्लास्टिक सर्जरी क्या मालूम। मगर ये बातें हैं मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़ौक़तन आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। आप अपना तमाम कीमती वक्त और अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर आए हैं दूर दराज के इलाके से, और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि कम से कम साल में एक 2-3 मरतबा जितने हमारे बिहार प्रदेश के जो लोग हैदराबाद और अतराफ में रहते हैं उनसे एक मुलाकात होती रहे, ताकि आपके जो यहाँ पर तकालीफ है, यहाँ पर जो मकामी तौर पर आपको तकालीफ है, उसके बारे में भी गुफ्तगू हो सके, तबादले ख्याल हो सके और हम मिलकर आगे बढ़ सकें। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।